ماضی میں گزرے 200 سال پر محیط عرصے میں ایک عجیب و غریب اتفاق ہوا۔ آرمینیا کے ساحل کے قریب کوسٹ آف ویلز کی لوکیشن پر 3 بحری جہاز ڈوب گئے۔ پہلا جہاز 5 دسمبر 1664 کو ڈوبا، جس میں 81 مسافر سوار تھے۔ ان میں صرف ایک ہی زندہ بچ سکا، جس کا نام ہیو ولیمز تھا۔ اس حادثے کے ٹھیک 121 سال بعد سن 1785 میں سیم لوکیشن اور سیم ڈیٹ کو ہی ایک اور جہاز ڈوب گیا۔ اس جہاز میں بھی 60 مسافر سوار تھے، جن میں سے صرف ایک ہی بچ پایا، اور حیران کن طور پر اس کا نام بھی ہیو ولیمز تھا۔ 2 جہاز، سیم لوکیشن، ایک ہی تاریخ، بچ جانے والا مسافر بھی ایک، اور ان کا نام بھی سیم۔ یہ بظاہر ایک نہایت ہی پراسرار اتفاق تھا، لیکن پھر اس کی پراسراریت مزید بڑھی جب 75 سال بعد ایک اور جہاز آرمینیا کے ساحل کے قریب کوسٹ آف ویلز کی لوکیشن پر تباہ ہو جاتا ہے، جو کہ ایک چھوٹا جہاز تھا جس میں صرف 25 لوگ سوار تھے۔ جس دن یہ جہاز ڈوبا تب تاریخ وہی 5 دسمبر کی تھی۔ حادثے کے بعد تمام مسافروں کو بچا لیا گیا، لیکن صرف ایک مسافر ڈوب گیا، اور اس کا نام تھا ہیو ولیمز۔ 1840 اور 1960 کے درمیان امریکہ کے پریزیڈنٹ جس سال منتخب ہوئے، ان تمام سالوں کا آخری ڈیجٹ 0 تھا۔ یہ 120 سال پر محیط ایک لمبا عرصہ ہے، اور اس عجیب عرصے میں لوگوں نے کہنا شروع کر دیا کہ ان تمام صدور کی موت ایک قرض کے نتیجے میں ہوئی۔ کچھ لوگوں کے مطابق اس لعنت کی جڑیں کئی صدیاں پیچھے جا کر ملتی ہیں، جب سن 1800 کی دہائی کے آغاز میں امریکہ کی تازہ ترین تشکیل مغرب میں پھیل رہی تھی۔ تاہم مقامی امریکنز نے، جو ہزاروں سال اس سرزمین پر مقیم تھے، اس فارمیشن کے خلاف ایک کنفیڈریشن گروپ بنایا، جس کا سربراہ ٹیکومسا اور اس کا بھائی ٹینس کوواٹووا تھا۔ ان دونوں بھائیوں نے حملہ آوروں کے خلاف جنگ میں لوگوں کی کمانڈ کی، لیکن سن 1811 میں یہ دونوں ایک امریکن ملٹری آفیسر ولیم ہنری ہیریسن کی آرمی کے اگینسٹ ٹیپیکانوئے کے مقام پر ایک بڑی اور عظیم جنگ ہار گئے، اور ان نیٹو امریکنز کی کنفیڈریشن کبھی بحال نہیں ہو سکی۔ ٹیکومسا کے بھائی کو اس دور میں ایک روحانی آدمی کا درجہ حاصل تھا، اور ٹیکومسا کے مرنے کے بعد ٹینس کوواٹووا نے امریکہ کے جنرل ہنری ولیم پر لعنت بھیجی۔ ٹھیک 29 سال بعد 1840 میں ہنری ولیم ہیریسن امریکہ کے 9th پریزیڈنٹ بن گئے، لیکن صرف 1 مہینے بعد ہی ان کی موت ہو گئی، اور اس کے بعد 0 ڈیجٹ پر ختم ہونے والے سال میں منتخب ہونے والا ہر صدر انتقال کر گیا، اور سبھی 20 سال کے وقفے میں مرے۔ شاید یہ کوئی قرض یا لعنت نہیں تھا، لیکن یہ ایک کلر کوئنسیڈنس ضرور ہے۔ فراری کار کے فاؤنڈر انزو فراری کی ڈیتھ 14 اگست 1988 کو ہوئی، اور آلموسٹ 2 مہینے بعد اکتوبر 15، 1988 میں جرمن فٹ بالر میسیوٹ اوزل کی پیدائش ہوئی۔ لیکن حیران کن طور پر ان دونوں کے درمیان کوئی حقیقی رشتہ نہ ہونے کے باوجود انہیں کوئی بھی جڑواں یا فادر اینڈ سن کہہ سکتا تھا، کیونکہ ان دونوں کے فیز بہت ہی زیادہ ایک دوسرے سے مشابہت رکھتے ہیں۔ یہ محض ایک عجیب اتفاق ہے۔ ہوور ڈیم کی کنسٹرکشن میں 96 افراد اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے تھے، لیکن 20 دسمبر 1922 کو اس ڈیم کی تعمیر کے دوران مرنے والے پہلے شخص اور تعمیر مکمل ہونے سے پہلے آخری مرنے والے شخص میں کچھ انوکھا اتفاق تھا۔ 20 دسمبر 1922 کو بیورو آف ریکلیمیشن ورکر ایک بارج سے گرا اور پانی میں ڈوب کر مر گیا۔ پھر 13 سال بعد 20 دسمبر 1935 کو ہوور ڈیم کے تعمیراتی دور میں ایک آخری شخص مارا گیا، جو ایک ٹاور کی انٹیک پر کام کر رہا تھا۔ ان دونوں لوگوں کی موت نہ صرف 20 دسمبر کے دن اور 13 سال کے وقفے سے ہوئی، بلکہ ان دونوں میں ایک چیز کامن تھی، اور وہ تھا ان کا لاسٹ نیم۔ جی جے ٹیرنی ہوور ڈیم کی کنسٹرکشن کے دوران مرنے والا پہلا شخص تھا، اور پیٹرک ٹیرنی اس ڈیم کی کنسٹرکشن پیریڈ میں مرنے والا آخری شخص، جو جی جے ٹیرنی کا بیٹا تھا۔ یہ واقعی میں ایک ٹریجیڈک کوئنسیڈنس ہے۔ 1920 اور 1941 کے رشین فوجیوں کی تصویریں جب منظر عام پر آئیں تو یہ تصویریں حیرت انگیز طور پر رشین پریزیڈنٹ ولادیمیر پوٹن کی طرح لگ رہی تھیں، جو کافی حد تک روسی حکمران کی طرح دکھ رہی تھیں۔ لیکن ذرا اس تصویر کو دیکھیے، جو 19 سینچری کے یونانی جنرل والٹینوس کی پینٹنگ ہے، جو کافی حد تک ولادیمیر پوٹن سے فیملر نظر آتی ہے۔ 15 سینچری کے ڈچ پینٹر جون وون سائیک کی اس پینٹنگ کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، جس میں صرف اسکن ٹون کا ہی ڈیفرنس نظر آتا ہے؟ یا تو پیوٹن ان سب میں سے ایک ہی چہرہ ہے، یا یہ سب ایک حیرت انگیز اتفاق ہے جو صدیوں سے سامنے آ رہا ہے۔ یہ آن جہانی پاپ اسٹار مائیکل جیکسن کی فوٹو ہے۔
اور یہ 17 سنچری کے جرمنی کے ایک شخص کی پراسرار تصویر ہے۔ یہ دونوں تصویریں کافی زیادہ مشترک ہیں اور ان فوٹوز کی ایکسپلینیشن شاید ٹائم ٹریولنگ ہونی چاہیے، لیکن مائیکل جیکسن کی ایک اور فوٹو اینشینٹ ایجپشین اسٹیچو سے بھی ملتی ہے۔ 3000 سال پرانا یہ مجسمہ مصری فرعون توتن خامون کے دور کا ہے۔ ان دونوں تصویروں کی مائیکل جیکسن سے مشابہت ایک حیرت انگیز اتفاق ہے، لیکن اسی طرح ایک اور سنگر گریٹ تھنبرگ کی بھی سال 2019 میں ایک فوٹو وائرل ہوئی تھی جس میں کینیڈا کی ایک پرانے سونے کی کان میں 3 بچے دکھائی دے رہے ہیں۔ اس فوٹو کی لیفٹ سائڈ پر لڑکی کو دیکھیں تو وہ ہو بہو گریٹ تھنبرگ کی طرح دکھ رہی ہے۔ بلا شبہ یہ ایک حقیقی اتفاق ہے۔ مائیکل جیکسن سے ملتے جلتے اس قدیم مصری مجسمے میں ایک کمی ہے اور وہ ہے اس کی نوز۔ آئیے چند اور مصری مجسمے دیکھتے ہیں، کچھ اور پھر کچھ اس طرح کے۔ ان سب تصویروں میں ایک ہی کمی ہے اور وہ ہے ان کی ٹوٹی ہوئی ناک۔ لیکن ان سب میں ایسا کیوں ہے؟ کیا یہ محض ایک اتفاق ہے؟ کئی دہائیوں سے ہسٹورینز ایسا سوچتے تھے کہ ایسا ہو سکتا ہے، لیکن ان میں سے بہت سے اسٹیچوز اپنے ٹومز میں اچھی طرح محفوظ تھے، تو پھر یہ حادثہ یا اتفاق نہیں ہو سکتا۔ بہت سے ہسٹورینز کے مطابق ان اسٹیچوز کی ناک جان بوجھ کر توڑی گئی، کیونکہ قدیم مصریوں کا یہ عقیدہ تھا کہ جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کی روح اس اسٹیچو میں منتقل ہو جاتی ہے جو انہیں ریپریزنٹ کرتی ہے۔ لہٰذا ان پر غلبہ حاصل کرنے کے لیے حکمرانی کرنے والے فرعون اپنے ماضی کے حریف فرعونوں کے اسٹیچوز کی ناک توڑ دیا کرتے تھے، اور ان کا یہ ماننا تھا کہ اسٹیچوز کی ناک توڑنے کے بعد ان کے اندر موجود روحیں سانس نہیں لے سکتی تھیں۔ ان ٹوٹے ناک والے مجسموں کی صرف یہی ایک وضاحت نہیں ہے، کچھ ایکسپرٹس کے مطابق مقبروں کو لوٹنے والے توہم پرست ڈاکو بھی اس کے قصوروار ہیں۔ ایسا کہا جاتا ہے کہ جب ڈاکوؤں نے فرعونوں کے مقبروں کو لوٹا تو ان مجسموں کی ناک بھی توڑ دی تھی، وہ اس لیے کہ ان میں موجود روحیں ان پر انتقامی لعنت یا قرض نہ بھیج سکیں۔ ایکسپرٹس یا ہسٹورینز کی جو بھی رائے ہو، لیکن اتنے سارے اسٹیچوز کی صرف ٹوٹی ہوئی ناک ایک پراسرار اتفاق ضرور ہے۔ امید کرتا ہوں میری یہ ویڈیو بھی آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی، تو اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔